تو سر یہ مختصر سیرت الرسول، میں نے کہا جی آپ نے یہ پڑھی ہے؟ انہوں نے تو وہ شیعہ عالم جو تھے وہ ان کو تو پتہ بھی نہیں تھا یہ کتاب ہے. میں نے کہا یہ جیلم سے ہے، آپ PDF بھی ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. اس کتاب پہ میں 1 گھنٹہ بول سکتا ہوں، لیکن مختصر سے ٹائم پہ 10 چھوٹے چھوٹے حوالے دوں گا اور ان کی انجینئرنگ نہیں کروں گا. اس کے لیے آپ میرا ریسرچ پیپر 5B پڑھیں جس کا میں تعارف اینڈ پہ کراؤں گا. پہلے کرا دیا تو آپ کو برا لگے گا. اس کے اوپر آپ مولا علی والا چیپٹر نکالیں سر، اینڈ پہ جا کے آتا ہے مولا علی کے اوپر چیپٹر. سیرت الرسول لکھی ہے اور ساتھ خلفائے راشدین کی بھی لکھی ہے انہوں نے، مختصر سی خلافت راشدہ کے اوپر. مولا علی والا چیپٹر ان کا سٹارٹ ہوتا ہے جی پیج نمبر 781، حضرت علی ابن ابی طالب کی خلافت. 782 پیج پہ یہ پہلا ریفرنس میں پڑھ رہا ہوں ورڈ بائی ورڈ، اہل حدیث سے معذرت کے ساتھ، اور جو علمی کتابی مسلمان ہیں پوری دنیا میں کسی بھی فرقے میں ہیں ان کو خوش کرنے کے لیے ورڈ بائی ورڈ پڑھ رہا ہوں. سنیں. حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اہل شام سمیت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت نہیں کی، پھر ان کی صرف مخالفت ہی نہیں کی بلکہ ان پر قتل عثمان میں اعانت یعنی مدد کرنے اور اس پر رضامندی کا الزام بھی دھر دیا، مگر اللہ نے ان کو اس سے بچا لیا. میں امیر شام کے بارے میں کوئی کمنٹس نہیں کرتا، یہ جو کر دیے یہ خود ہی کافی ہیں، اور یہ بالکل صحیح بات لکھی ہے. اس کے سپورٹ میں گھنٹوں بول سکتا ہوں، نہیں بولوں گا کیونکہ یہ خود اتنے بڑے عالم ہیں کہ ان کو مجھے سرٹیفائی کرنے کی ضرورت نہیں ہے. کوئی اہل حدیث کے امام ہے. اچھا دوسرا ریفرنس جنگ جمل کے کانٹیکسٹ میں وہ لکھتے ہیں، اس کے بعد حضرت علی نے حضرت عائشہ کو مدینہ منورہ بھیج دیا. وہ جانے لگی تو لوگ ان کو ودا کرنے کے لیے دور تک ان کے ساتھ گئے. یہ ودا لفظ نہیں ہوتا، ودا ہوتا ہے زبر کے ساتھ. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سفر خرچ کا انتظام بھی کیا. اس طرح وہ باحفاظت اور صحیح سلامت گھر پہنچی. بعد میں وہ اپنے سفر کو یاد کر کے اس قدر روتی کہ آنسوؤں سے ان کا دوپٹہ بھیگ جایا کرتا اور کہتی کاش میں پیدا ہی نہ ہوئی ہوتی، کاش میں اس واقعے سے 20 سال پہلے ہی مر جاتی. اللہ ظاہر قرآن میں حکم ہے نبی کی بیویوں گھروں میں ٹھہری رہو، تو وہ اس چیز کو یاد کرتی تھی. پھر ہوب کے کتے بھی بھونکے، وہ بھی حدیث ہے جامعہ اس میں مسند احمد میں. باقی اب میں اس میں نہیں بولوں گا، وہ 5B میں آپ پڑھ لیجئے گا، میں اینڈ پہ بتا دوں گا. ریفرنس نمبر 3 جنگ صفین کے بارے میں لکھتے ہیں، عمار کی شہادت کے بعد عمر ابن عاص نے لڑائی چھوڑ دی، ترک کر دی، اور بہت سے لوگوں نے بھی ان کی پیروی کی. حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے ان سے پوچھا آپ نے لڑائی کیوں ترک کی ہے؟ انہوں نے کہا ہم نے عمار کو قتل کر دیا ہے، اور میں نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے کہ آپ علیہ السلام فرمایا کرتے تھے کہ عمار کو باغی جماعت قتل کرے گی. معلوم ہوا کہ ہم تو باغی ہیں. اس پہ حضرت معاویہ بولے خاموش رہ، واللہ تم اونٹ کی طرح اپنے ہی پیشاب میں پھسلتے ہو. یعنی تم یہ حدیث بھی جانتے ہو جیسے اونٹ پیشاب کر کے بیٹھ جاتا ہے، تو کام تو تم نے خود ڈالا ہے میرے ساتھ مل کے، اور اب اپنی غلطی خود ہائی لائٹ کر رہے ہو. کیا ہم نے ان کو قتل کیا ہے؟ ان کو تو علی رضی اللہ تعالیٰ ان کے ساتھیوں نے قتل کیا ہے جنہوں نے ان کو ہمارے درمیان لا پھینکا. ہم تو اپنے بچاؤ کے لیے لڑ رہے تھے جس میں وہ قتل ہو گئے. ان کا حضرت عمار جو لڑنے آئے تھے حضرت علی کے ساتھ نہ آتے تو نہ قتل ہوتے. یہ اسی طریقے سے ہے کہ نہ آپ روڈ پہ چڑھتے نہ ایکسیڈنٹ ہوتا نہ قتل ہوتے. اچھا آگے سنیں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو جب حضرت معاویہ کی اس بات کی خبر ہوئی تو انہوں نے کہا اگر میں نے ان کو قتل کیا ہے یعنی حضرت عمار کو، تو پھر اپنے چچا حضرت حمزہ کو حضرت نے قتل کیا ہے جنہوں نے ان کو کفار کے مقابلے میں بھیجا تھا. اے پھکی دیتی اینٹی وینم الزامی جواب کہ اگر حضرت حمزہ حضور کی طرح لڑتے ہوئے مارے گئے ہیں تو کیا حضور نے قتل کروایا ہے کبھی کافروں کے مقابلے میں بھیجا؟ اگر عمار کو میں نے تیرے مقابلے میں بھیجا ہے امیر شام کے مقابلے پہ تو مجھے تم قتل ٹھہرا، یعنی وہ اینٹی وینم والا جواب دیا. چوتھا ریفرنس جنگ نہروان کے بارے میں. یہ وہ باتیں جو پبلک کے سامنے نہیں کرنی چاہیے لیکن یہ کی ہوئی ہیں، انہوں نے پرنٹ کر رہے ہیں، مفت بانٹ رہے ہیں. جنگ نہروان خوارج کے خلاف وہ کہتے ہیں کہ کافی انہوں نے ڈسکشن کی. اس میں لکھتے ہیں ابو سعید خدری کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا تھا خوارج کے بارے میں، وہ جو بخاری مسلم کی حدیث ہے کہ وہ دین سے ایسے نکل جائیں گے جیسے شکار سے تیر اپنے شکار سے نکل جاتا ہے. اینڈ وہ کہتے ہیں میں گواہی دیتا ہوں، یہ بھی بخاری مسلم دونوں میں،
کہ علی نے ان کو قتل کیا تھا اور میں بھی ان کے ساتھ شامل تھا۔ انہوں نے اس آدمی کو لانے کا حکم دیا جس آدمی کے بارے میں بخاری مسلم میں آتا ہے کہ ان کا سرغنہ وہ ہوگا کہ جس کا ایک بازو کٹا ہوگا اور اس کی جگہ گوشت کا ایک لوتھڑا لٹک رہا ہوگا، تو اس کی لاش 3 دفعہ ڈھونڈی گئی، بخاری مسلم میں آتا ہے نہیں ملی، پھر حضرت علی خود گئے اور لاشوں میں سے نیچے سے نکالی، تو وہاں پھر صحابہ نے نعرہ لگایا کہ حضرت علی حق پہ ہیں، کیونکہ نبی علیہ السلام نے پہلے ہی فرمایا تھا کہ یہ ان کے سرغنہ کی نشانی ہوگی۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ صحیح مسلم میں حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ اگر وہ فوج جو خوارج سے لڑے گی اس کے ثواب کو جان لے جو حضرت کی زبانی ان کے لیے مقرر کیا گیا ہے تو وہ مزید عمل کرنے کی ضرورت ہی محسوس نہ کریں اور اسی پر بھروسہ کر لیں۔ یعنی خوارج کے خلاف لڑنا اتنی بڑی نیکی ہے کہ اس کے بعد خارجیوں کے خلاف لڑنے والوں کو اور کوئی نیکی کا کام کرنے کی ضرورت نہیں، جیسے بخاری مسلم میں آتا ہے کہ اہل بدر کی ہر غلطی معاف ہے، اس طرح خوارج کے خلاف جو حضرت علی کے ساتھی تھے ان کے بارے میں مسلم شریف انہوں نے ویسے لکھا حضرت ابوبکر سے مروی ہے، وہ حضرت علی سے ہی مروی ہے، اور اس کے سٹارٹ میں حضرت علی وہ بھی کہتے ہیں کہ مجھے آسمان سے زمین پہ گرا دیا جائے میں یہ برداشت کر لوں گا، لیکن یہ برداشت نہیں کروں گا کہ میں کوئی ایسی بات کروں جو میں نے خود رسول اللہ سے نہ سنی اور میں تمہیں بیان کروں۔ یعنی حدیث معاملے میں اتنی احتیاط صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ 5واں ریفرنس یہ کہتے ہیں نا جی وہ جی حضرت عثمان کو عبداللہ ابن سبا اور پتہ نہیں کوئی یہودی پارٹی تھی آل امیہ کو بچانے کے لیے، میں نے بخاری مسلم سے ثابت کیا ہے آل امیہ کی وجہ سے حضرت عثمان شہید ہوئے ہیں، ان کے گورنروں کی وجہ سے۔ انہوں نے حضرت عثمان کا چیپٹر پڑھے، کہیں نہیں ڈالا عبداللہ ابن سبا کا نام تک نہیں لکھا، الٹا حضرت علی والے چیپٹر میں انہوں نے بتایا کہ یہ جو حضرت علی کی شان میں غلو کرنے والے رافضی تھے وہ حضرت علی کے دور میں نکلے ہیں، اس کے اوپر پورا چیپٹر انہوں نے بنایا ہے۔ فرقہ غالیہ کا خروج، حضرت علی کے زمانے میں ایک غالی فرقہ پیدا ہوا، کرتے کرتے نا اینڈ پہ وہ لکھتے ہیں کہ حضرت علی نے اپنے غلام قمبر کو بلایا اور پھر انہوں نے جو ہے نا وہ ان لوگوں کو آگ میں جلا دیا جن لوگوں نے حضرت علی کے لیے الوہیت کلیم کی تھی، جس کی باقیات آج کل یہ نصیری ہیں۔ اور پھر وہ بخاری میں آتا ہے نا کہ حضرت ابن عباس تک بات پہنچی تو کہتے کاش حضرت علی ایسا نہ کرتے، کیونکہ یہ سزا آگ میں جلانے والی اللہ کے ساتھ خاص ہے، مخلوق نہیں جلا سکتی۔ تو حضرت علی نے کہا کہ ابن عباس نے سچ کہا، اور ابو داؤد میں ہے کہ انہوں نے کہا کاش مجھے یہ پتا ہوتا پہلے، یعنی حضرت علی نے جان بوجھ کے ایسا نہیں کیا تھا، لیکن حضرت علی کا غصہ اتنا تھا کہ مجھے خدا کے مقابلے پہ ٹھہرا رہے ہیں، تو انہوں نے ان کو قتل کی وجہ آگ میں جلوایا تھا، یہ تو خود مان رہے ہیں اس میں۔ اچھا جی، ریفرنس نمبر 6 حضرت علی کے بارے میں لکھتے ہیں کہ لباس اور خوراک میں آپ کی سادگی بیان سے باہر ہے، آپ کا عمل اور فضل اسلام کی طرف سبقت اور رسول اللہ کی مائیت میں کفار سے جہاد ازر من الشمس ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پھر لکھتے ہیں امام احمد بن حنبل اور قاضی اسماعیل بن اسحاق کہتے ہیں، اور یہ صحیح سند سے المسند الحاکم میں ہے، کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے فضائل اور مناقب میں جتنی احادیث مروی ہیں دوسرے کسی آدمی کے فضائل اور مناقب میں اتنی احادیث نہیں ہیں۔ اے لکھ رہے تھے جی سعودیہ والے وہابی اور پاکستانی وہابی کے کہہ رہے ہیں، اور رہن دو میں آج نہیں، آج اپنے بزرگوں نے رو۔ ریفرنس نمبر 7 وہی جو ہم کہتے ہیں حضرت علی نے حسن ابن علی کو اپنا خلیفہ نامزد نہیں کیا، انہوں نے بھی وہی لکھا۔ کسی نے کہا کیا آپ اپنے بعد آنے والے خلیفہ کو نامزد کریں گے؟ انہوں نے فرمایا نہیں، میں تمہیں اسی طرح چھوڑوں گا جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں چھوڑ گئے تھے۔ بعض نے کہا کہ آپ لوگوں سے حسن کے لیے بیعت لے لیں تو آپ کے انتقال کے بعد ہم آپ کی کمی محسوس نہیں کریں گے۔ فرمایا میں نہ تمہیں اس کا حکم دیتا ہوں نہ منع کرتا ہوں، یہ تمہارا اپنے چوائس ہے، میں یہ کام نہیں کروں گا۔ یہ بات ہے سر، خلافت و ملوکیت میں یہ فرق ہے۔ ریفرنس نمبر 8 سر یہ سب سے کڑوا ہے اور آیا 8 نمبر پہ ہے، جنت کے بھی 8 دروازے ہیں نا، بخاری مسلم میں آیا ہے کہ رمضان میں وہ 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور مسلم شریف میں ہے جو وضو کے بعد اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ پڑھ لے، جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ تو سر ریفرنس نمبر 8 ورڈ بائی ورڈ بنو امیہ حضرت علی کی تنقیص اور ان کے بارے میں نازیبا الفاظ استعمال کرتے رہے، مگر اس سے علماء کے دل میں ان کی محبت بڑھ گئی اور قدر و منزلت میں اضافہ ہو گیا۔ عمر بن عبداللہ بن زبیر کہتے ہیں کہ بنو امیہ 60 سال تک ان کو گالیاں دیتے رہے۔ یہ سب کا لفظ نہیں ہے، عربی کھولیں، شتم کا لفظ ہے۔ سب کا ترجمہ تنقید بھی ہو جاتا ہے نا، اس لفظ کا نہیں ہوتا، سب و شتم جو ہم بولتے ہیں۔ اور یہ نہ سمجھے کہ یہ انہوں نے کہانی لکھی، سر صحیح مسلم 6229 حدیث لعن اللہ ابا التراب کہتے تھے
ابو تراب علی بن ابی طالب پر لعنت، یہ لفظ بولتے تھے نعوذ باللہ آل امیہ. تو یہ آپ کے بزرگ ٹھیک لکھ رہے ہیں. 60 سال تک ان کو گالیاں دیتے رہے مگر ان کا کچھ نہ بگاڑ سکے، بلکہ ان کی شان پہلے سے بھی بلند ہو گئی. آگے الفاظ بڑے سخت ہیں. دین نے ایک عمارت کھڑی کی جس کو دنیا نے گرا دیا. وہ کہتے ہیں مولا علی کو اللہ نے کھڑا کیا دین کی عمارت کے طور پہ. یہ دنیا کے جو پرستار تھے نا آل امیہ، انہوں نے اس کو گرانے کی کوشش کی، لیکن دنیا کچھ نہ بنا سکی مگر جو کچھ بنایا اس کو بھی منہدم کر دیا. وہ کہتے ہیں آل امیہ کے پلے کوئی شے ہے بھی تھی نا، وہ بھی انہوں نے گوا دی. حضرت علی کو یہ کی تنقید نہیں کر سکے. ہر طرف علی علی ہو رہی ہے. وہ سر ناسبیوں کی مسجد میں بھی 4 خلفاء کے نام لکھے ہوتے ہیں، پیچھے کیا رہ گیا؟ علی کو کون نیچا کر سکتا ہے؟ ناسبیت کو ہوا دینے والے لوگ بھی حق 4 یار کہتے ہیں، حق 5 یار نہیں کہتے. اس سے بڑی کیا جیت ہوگی سیدنا علی کی. سیکنڈ لاسٹ ریفرنس نمبر 9، وہی حدیث لکھی ابو داؤد ترمذی کی کہ میرے بعد خلافت 30 سال تک رہے گی. اس کے کانٹیکسٹ میں لکھتے ہیں اور حضرت علی کی خلافت 4 سال اور 8 مہینے ہے. اس کو حدیث میں 30 سال اس لیے کہا گیا کہ اصل مدت اس کے قریب قریب ہے، یا حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مدت خلافت کو اس میں شمار کیا گیا ہے کیونکہ وہ اس کو مکمل کرتی ہے. وہ کہتے ہیں حضرت حسن کے جو 6 مہینے ہیں وہ ملا کے یہ 30 سال پورے ہوتے ہیں. اور یہ تو ابن تیمیہ نے منہاج السنہ میں لکھا ہے کہ ربیع الاول میں نبی علیہ السلام کی وفات ہوئی 11 ہجری میں، اور ربیع الاول 41 ہجری میں صلح حسن ہوئے. حضرت حسن کی صلح پہ 30 سال پورے ہوتے ہیں. تو خلیفہ راشد 5 ہیں، ابو بکر، عمر، عثمان، علی، حسن ابن علی. اور یہ محمد بن عبد الوہاب صاحب کے بیٹے بھی یہ بات مان رہے ہیں اور لکھ رہے ہیں. آخری ریفرنس ہے خلافت حسن کے اوپر انہوں نے چیپٹر باندھا ہے. اس کے بعد صلح حسن کے اوپر انہوں نے اس کے اوپر کنکلوڈ کیا ہے اور حضرت حسن کا خطبہ نقل کیا ہے جو انہوں نے معاویہ سے صلح کے بعد دیا تھا. اس خدا کا شکر ہے جس نے ہمارے ذریعے تمہارے پہلوں کو ہدایت بخشی. یعنی انہوں نے کہا کہ تمہارے باؤ اجداد کو اللہ نے ہم بنو ہاشم کے ذریعے ہدایت دی اور ہمارے ذریعے تمہارے پچھلوں کا خون بند کیا. آج بھی ہم نے ہی قربانی کی ہے اور اپنی مسند چھوڑی ہے، قتل و غارت سے بچایا ہے تمہیں. وہ دوزخ کی آگ سے بچایا تھا اور یہ دنیا کی آگ سے بچا لیا. سب سے بڑی دانائی پرہیزگاری ہے اور سب سے بڑا عجز بدکاری ہے. پھر میرے اور معاویہ کے درمیان جو اختلاف پڑ گیا تھا قطع نظر اس سے کہ وہ حق پر تھے یا میں حق پر، میں امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مصلحت اور ان کے خون بند کرنے کے لیے اپنے اس حق سے دستبردار ہو گیا ہوں. اور بخاری میں بھی یہ حدیث ہے میرا یہ بیٹا سید ہے، اس کی وجہ سے صلح ہوگی. اس میں امپلائڈ ہے کہ سامنے والا ہٹ درمی پہ ہوگا. اس کی وجہ سے صلح ہوگی، اس کی وجہ سے نہیں. یہاں کہتے ہیں جی ان کی وجہ سے صلح ہوئی ہے، نبی اسلام فرما رہے ہیں اس کی وجہ سے ہوگی، یہ اپنی پوسٹ چھوڑے گا. پھر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کی طرف منہ کر کے فرمایا میں نہیں جانتا کہ یہ تمہارے لیے فتنہ ہے یہ حکومت یا کچھ مدت کے لیے اس میں تمہارے لیے فائدہ ہے، یعنی دنیا میں کچھ فائدہ اٹھا لو. مجھے نہیں پتا، اللہ نے تمہیں آزمائش میں ڈالا ہے. تو یہ دونوں باتیں ہوئی، آزمائش میں بھی ڈلے اور فتنے کا بھی شکار ہوئے. اور یہ حقائق اگر آپ کو جاننے ہو تو دنیا میں ایک پمفلٹ ہے جس کا عنوان ہے 5B ریسرچ پیپر. سر یہ واقعہ کربلا کا کہانی پس منظر نہیں، حقیقی پس منظر 72 صحیح الاسناد احادیث کی روشنی میں، جس میں 200 سے زیادہ حدیث ہیں. 72 کا ٹائٹل میں نے شہدائے کربلا کی نسبت سے لیا. ایک نمبر پہ کئی حدیثیں ہیں، مثلا 33 نمبر پہ 8 حدیثیں ہیں، 8 طرق غدیر خون کے. سیدنا عمر کی شہادت سے لے کر شہادت حسین تک پوری اسلامک ہسٹری کور ہوئی ہے. حقیقی خلفائے راشدین کون ہے، جنگ جمل، صفین، نہروان، شہادت عثمان کے اصلی اسباب، صلح حسن، حضرت معاویہ کا دور ملوکیت، یزید کی ولی عہدی اور شہادت حسین ابن علی رضی اللہ عنہم اجمعین وعلیہم السلام اجمعین. یہ الحمدللہ عربی میں بھی ہے، اردو میں بھی ہے، ہندی میں بھی ہے، انگلش میں بھی ہے. ہماری ویب سائٹ ahlsunnatpak.com پہ آپ ریسرچ پیپرز والے پورشن سے مفت ڈاؤن لوڈ اس کا PDF کریں، گروپ میں رابطہ کر کے واٹس ایپ کے ذریعے PDF منگوا لیں. اس میں اکثر حدیث بخاری مسلم سے ہیں، تحکیم کی ضرورت نہیں. اور جن پہ تحکیم کی ضرورت تھی میں نے دور حاضر کے بڑے بڑے محدثین، شیخ البانی رحمہ اللہ تعالی، شیخ زبیل زئی رحمہ اللہ تعالی، شیخ شعیب ارنوت رحمہ اللہ تعالی، شیخ سلیم اسد اور غلام مصطفیٰ ظہیر حافظہ اللہ تعالی من الجنت والناس، جو زبیل زئی صاحب کے باغی شاگرد.
لیکن تحکیم تو لگا بیٹھے ہوئے ہم اور ہم نے اس میں ڈالی ہوئی ہے. اور باقی لوگ، میں تو مطلب اولو العلم قائما بالقسط ہوں الحمدللہ، جس کی جو پازیٹیو چیز ہے وہ پروموٹ کروں گا، سب کی تحکیم کے ساتھ ہے. اور یہ خیالی پس منظر نہیں ہے، احادیث کی روشنی میں ہے. یہ صلاح الدین یوسف صاحب کی جھوٹی تاریخ یا وہ سنابلی کی لکھی ہوئی جھوٹی تاریخ نہیں ہے، احادیث ہیں جو کہ خلافت و ملوکیت مولانا مودودی رحمہ اللہ تعالی کی کتاب کا حدیثی دفاع ہے، حدیث کی روشنی.